میں ماہ رمضان مبارک کی اہمیت کے حوالے سے اور فضیلت کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روح سے جاننا چاہوں گا مفتی صاحب آپ سے کہ کیا اہمیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ جی سلمان بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو بھی اور تمام ذی احترام علماء اکرام کو بھی اور دیکھنے والوں کو سننے والوں کو ماہ رمضان کی بہت مبارک ہو۔ سر آپ کو بات مبارک۔ ARYQTV کی تمام مینجمنٹ کی جانب سے، تمام اسٹاف کی جانب سے اللہ تعالیٰ تمام جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے ہیں سب کو اس ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجائے۔ اور آپ نے جو فرمایا کہ ماہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں، دیکھیں اگر قرآن کی روشنی میں اس کی اہمیت کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے، جس میں ایمان والوں کے اوصاف کا، صفات کا ذکر ہے۔ ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین، یہ ساری صفات ہیں۔ اس میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے 10 صفات کا ذکر فرمایا۔ ان 10 صفات میں 8ویں صفت جو ہے نا، اب چاہے مرد ہو مسلمان چاہے عورت ہو، صائمین اور صائمات فرمایا، روزہ رکھنے والی اور روزہ رکھنے والیاں، اللہ نے ڈگنیٹی دی ہے۔ جی 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 جی۔ اب یہاں پر یوں سمجھ لیں کہ منصب بھی عطا فرمایا، اور اس کے بعد اسی آیت کے آخر میں فرمایا کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ یہ ایمان والے، یہ ایمان والیاں وہ ہیں، اب ان میں روزہ دار بھی ہیں، جہاں مسلمین مسلمات، مؤمنین مؤمنات، جھکنے والے جھکنے والیاں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں، وہاں پر روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والیاں۔ فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو یہ روزے کی اہمیت ہے۔ اور جہاں تک کہ اس کی فضیلت کی بات ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں جو فرمایا نا کہ یا ایھا الذین کتبا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے تو جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کی فضیلت کے بارے میں کہ روزے اتنی فضیلت والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر کبھی بھی انسانوں کو اس سے محروم نہیں رکھا۔ ہر امت پر، جی اس کی تاریخ ہے کہ ہر امت پر کسی نہ کسی صورت میں فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، فرض کیے گئے ہیں۔ یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات شامل کرنا چاہوں گا، کیا دیگر ادیان اور مذاہب میں بھی جو اہل کتاب میں بھی جو تصور پایا جاتا ہے کئی دن بھوکے اور پیاسے رہنے کا، کیا وہ بھی اسی تاریخ کا ہی ایک جزء حصہ ہے جو یہ روزے؟ بالکل ایسا یہاں پر جو فرمایا نا کتبہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تو تھوڑا سا ہم پیچھے جاتے ہیں تو اہل یہود کے یہاں، اسی طریقے سے جیوش کے یہاں، اور اس کے علاوہ ہندو مذہب کے یہاں مختلف انداز میں روزے ہیں، بالکل ہیں۔ جی جی جی، کوئی کس کی یاد میں روزے رکھا کرتا تھا، پھر کچھ بڑھا لیا کرتا تھا، کہیں پر کچھ چھوڑ کر کچھ بڑھا لیا کرتے۔ تو یہ معلوم ہمیں ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں روزوں کی فرضیت یا روزے تھے، لیکن ایک بات ضرور ہے، یہ تو اس کی فضیلت ہے نا کہ ساری امتوں پر کسی نہ کسی صورت میں تھے۔ ایک بات ضرور ہے کہ جس صورت میں اس امت محمدی کو عطا فرمائے گئے اور جس اہمیت کے ساتھ عطا فرمائے گئے، تو ایسی صورت کسی اور کو عطا نہیں فرمائی گئی کہ ایک ایک افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمی آزاد ہو رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین پھر اسی رمضان کی آخری اس میں فرماتا ہے کہ اس مزدور کی کیا مزدوری کہ جس نے میری مزدوری کی ہو، تو عرض کرتے ہیں کہ مولا اس کو اجر ملنا چاہیے، تو فرماتا ہے کہ گواہ رہنا کہ جتنے بھی روزے دار ہیں ان کو میں نے مزدوری میں ان کی بخشش فرما دی۔ تو یہ اس کی اہمیت اور فرضیت ہے۔ بس میں آخری بات کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر مشکات شریف کی حدیث ہے اور کتاب الایمان کی حدیث اور فصل اول کی حدیث ہے، اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اور بڑی عجیب و غریب حدیث ہے۔ ایک آنے والا آیا
کہتے ہیں کہ جا رجل، آنے والا آیا اور اس کے جو بال ہیں وہ بھی پراگندے سے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اجنبی سا ہے، اور سفر کے آثار بھی اس پر نہیں ہیں، اور آ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ بتائیں اسلام کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے بتایا، تو اسلام میں کیا چیز بتائی کہ فرمایا کہ شہادت دینا، اور دوسری تقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، توتی الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی، تصوم رمضان، یہ رمضان کی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آنے والا آیا اور وہ آ کر پوچھ رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے جب آقا بتا رہے ہیں۔ تو جتنے بھی دین کے پلرز ہیں اس میں ماہ رمضان کے روزے بھی ہیں۔ اور ایک بات یہ عرض کروں کہ آخر میں جب وہ تشریف لے گئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کون آیا تھا؟ تمہیں کوئی کون دین سکھا رہا تھا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں معلوم، فرمایا کہ جبریل یہاں پر آئے تھے اور آ کر تمہیں دین سکھا کر چلے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی یہ اہمیت اور یہ فضیلت اور یہ ایون وہ رکھنے والے، وہ جس طرح آپ نے بولا صائمین، صائمات، یعنی وہ مرد وہ عورت جو روزے دار ہوتے ہیں، اللہ انہیں قرآن میں پروٹوکول دیتا ہے، ان کی عزت بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ، جسے اللہ عزت دے۔ اور پھر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کا بھی اللہ رب العزت ہی اسی پر قادر ہے۔ تو اللہ خود ذکر کر کے جسے عزت دے رہا ہو اس کی عزت کیا ہوگی۔